انزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ نے ان پر اپنی سکینت سکون نازل فرما دیا۔ اس پر اقوال ہے، بعض ائمہ نے کہا کہ اس سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ حضور پر سکینت نازل ہو گئی، اکثر کا قول یہ ہے، مگر حضرت ابو العالیہ الطالعی، امام کلبی اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ دو اقوال ہیں، دو قول ہیں، تمام تفاسیر میں آئے ہیں، ہر ایک نے اپنے اپنے دلائل دیے۔ بعضوں نے فانزل اللہ سکینتہ علیہ، کہ وہ سکینت اور سکون جو قلب کا نازل ہوا، سکون قلب، وہ حضور پر ہوا، کہ اللہ نے اپنا سکینت، اپنا سکون نازل فرما دیا۔ اب سوال ہوا کہ سکینتہ، اللہ کا جو سکینہ ہے علیہ، ان پر نازل ہوا۔ اب یہاں کس مراد کون ہے، کس پر نازل ہوا اللہ کا سکون؟ اور سکون قرار کو کہتے ہیں، اور جسے قرار مل جائے پھر وہ برقرار رہتا ہے، اسے استقرار ہو تو استمرار ہو جاتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا دو قول ہیں تفسیر میں، اکثریت کا قول سکینتہ علیہ سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، کوئی شک نہیں۔ بعض ائمہ کا قول اس سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، دونوں حق ہیں۔ اب اپنی تحقیقی اور ذوقی رجحان عرض کر رہا ہوں، یہاں علیہ سے کہ اس پر اپنی سکینت، اللہ نے سکون قلب نازل کر دیا، اس کا مرجع ابو بکر صدیق ہے۔ آپ پوچھیں گے اس کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ گھبراہٹ حضور کو نہیں ہوئی تھی، گھبراہٹ ابو بکر صدیق کو ہوئی تھی۔ گھبراہٹ تاجدار کائنات کو نہ تھی، گھبراہٹ سیدنا صدیق اکبر کو حضور کی جان پاک کی تھی، پریشان تو وہ ہوئے تھے۔ اور اس آیت کریمہ کے شان نزول میں کتب حدیث میں بھی، بخاری اور مسلم سے لے کر آنورڈ، کل کتب حدیث میں بھی، اور کل کتب سیر و تاریخ میں بھی، اور کتب تفاسیر میں، تمام جگہ پر ہر کتاب میں آپ اٹھائیے آپ کو ملے گا اسانید صحیحہ کے ساتھ کہ سیدنا صدیق اکبر غار کے اندر بھی پریشان تھے، سوراخوں تو بند کر لیا تھا، سوراخوں کو جو بچ گیا اس میں اپنی ایڑی لگا دی تھی کہ سانپ ڈستا ہے تو مجھے ڈسے، اب غار کا دروازہ رہ گیا تھا، اگر کسی نے دروازے پر آ کر نیچے دیکھ لیا تو کافر تو پا لیں گے، 100 اونٹ اور خدا جانے اور کیا کیا انعام مقرر ہو گیا تھا آقا علیہ السلام کے سر انور کا، حضور کو شہید کرنے کا یا آپ کو معاذ اللہ پکڑ کے لانے کا، اور لوگ چل پڑے تھے، سوراخا بھی آ نکلا تھا۔ جب یہ کلمہ کہا کہ آقا اگر کسی نے کھڑے ہو کر غار کے دہنے پر اپنے قدموں کی طرف ہی دیکھ لیا تو ہم کو دیکھ لے گا، اس پر دو حدیث ہیں، ایک وہ جو متفق علیہ اور زیادہ یعنی قوی ہے، اقوی سند کے ساتھ، جو کتب صحیح میں صحاح میں آئی ہے، تو آقا علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا، جب یہ سنا کہ وہ دیکھ لے گا تو ہمیں دیکھ لے گا تو کیا ہوگا، اس پر ہی آیت نازل ہوئی، لا تحزن ان اللہ معنا، نہ گھبرا، اللہ ہمارے ساتھ۔ اس سے ان کی گھبراہٹ دور ہو گئی۔ اس پر قرآن کہتا ہے فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ نے ان کے دل پہ سکون قلب نازل کر دیا۔ تو گھبراہٹ تو سیدنا صدیق اکبر کو تھی، آقا علیہ السلام کو تو نہ کبھی پہلے تھی، نہ اس رات تھی، نہ کبھی بعد تھی، یہ ان کی شان تھی کہ ان کو گھبراہٹ تھی عشق مصطفیٰ میں، درد مصطفیٰ میں۔ آقا علیہ السلام کی ذات، ان کو تو گھبراہٹ کبھی اپنی جان پاک کی ہوئی نہیں، وہ تو اس چیز سے بلند ہے۔ تو جسے گھبراہٹ تھی اسی کے دل پر سکون اتارنے کی ضرورت تھی یا دوسرے قلب پر اتارنے کی ضرورت؟ گھبراہٹ اس کو ہے، سکون دوسرے کو ملے نہیں، جس کے دل کو گھبراہٹ ہوئی اسی کے قلب پر سکون اترا، اسی کے قلب پر سکون اترا۔ ایک بات اب میں دوسرے قول کی بھی تطبیق کر دوں، وہ جو اکثریت نے کہا کہ سکینتہ علیہ سے مراد حضور کے قلب اطہر پر سکون اترا، اور میں نے کہا وہ بھی حق ہے، تو تطبیق کیسے ہوئی کہ گھبراہٹ تو سیدنا ابو بکر صدیق کو ہے اور سکون قلب مصطفیٰ پہ اترا، آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پر۔ میری بات سمجھیں، ضرورت قلب ابو بکر کو تھی۔ اب میں دوسرے قول کی بات کر رہا ہوں جس کو اکثریت نے لیا کہ حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر سکون اترا۔ علماء اور مفسرین اہل تشیع نے اس سے مراد حضور کا قلب اطہر لیا، اور بعض اہل سنت ائمہ نے بھی ایسا لیا بعض نے۔ اب اس قول کو لے رہا ہوں، اگر سکون حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر اترا تو مسئلہ کیسے حل ہوتا ہے؟ اس الجھن کو بھی تو حل کرنا ہے کہ سکون قلب مصطفیٰ پہ اتر رہا ہے، گھبراہٹ قلب ابو بکر صدیق میں ہے، اب جوڑنا کیسے ہے، وہ گھبراہٹ کیسے دور ہو؟ اگر اس قول کو لیا جائے، پہلا قول لیا جائے کہ براہ راست سکینت الہیہ قلب ابو بکر پہ اتری، اب اس قول کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر یہ قول مراد لے، تیسری تعبیر تو ہو کوئی نہیں سکتی، دو ہی تعبیرات ہیں نا، دونوں ہی لے لیتے ہیں۔ اگر براہ راست سکینت الہیہ اللہ رب العزت کی طرف سے نعمت سکینہ اور نعمت سکون قلب ابی بکر پہ اتری، اور قلب ابی بکر جب اللہ کی بارگاہ سے فانزل اللہ سکینتہ علیہ، جس پر اللہ براہ راست
جس کے قلب پر سکینہ سکون کو اتارے اور قرار کو اتارے اور اللہ خود جس دل پہ اتارے، ارے اس دل میں کبھی تو عدم وفات پھر عدم قرار آ سکتا ہے، اس دل میں کبھی تزلزل آ سکتا ہے، کبھی اس دل میں کبھی بگاڑ آ سکتا ہے، کبھی وہ دل خالی یا سکینہ ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر صدیق اکبر کا دل کبھی بعد ازاں اس حالت قرار سے ہٹا ہوا تصور کیا جائے تو وہ قصور ابو بکر کا نہیں ہے، وہ سکینت الہیہ کی کمزوری ہے۔ اگر دوسرا معنی لیا جائے کہ آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پر سکینت اتری، اور میں نے عرض کیا حق ہے، بے شک اس کے بھی اعرابی اسباب ہیں، سیاق و سباق میں حق ہے کہ آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پہ سکینت اتری، تو ایک سوال کا بھی تو حل کرنا ہے کہ گھبراہٹ تو اس دل میں ہے، سکون اس قلب پہ اترا، اب یہ گھبراہٹ کیسے دور ہوگی اور کیسے ہوئی؟ اب اس دوسرے قول کے تحت توجیہ اور تطبیق یوں بنے گی کہ جو سکونت اور جو نعمت قلب مصطفیٰ پہ اترتی ہے اس کا فیض براہ راست اس کا پرتو قلب ابو بکر پہ پڑتا ہے، کہ جو نعمتیں ادھر اترتی وہی نعمت اس کا فیض اس کا پرتو اور عکس قلب اور سیرت ابو بکر پہ پڑتا۔ اس سکینت نے آپ کو معیت اور فنائیت میں یہ مقام عطا کر دیا، اس وجہ سے وہ حکم آ گیا لا تحزن ان اللہ معنا، اور یہ معیت اس طرح ہمہ وقت عطا کر رکھی تھی۔ یہ معیت جو کچھ چیز بیان کی اس کے اوپر میں وقت بچانے کے لیے جو مفسرین اہل سنت ہیں ان کے ریفرنسز دینے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، کیونکہ اس میں تو بغیر شک و شبہ کہ یہ بات درج ہی ہے۔ میں جو اہل تشیع کے اکابر مفسرین ہیں میں صرف ان کی تفاسیر کے ریفرنسز دیتا ہوں۔ یہ بہت بڑی نامور تفسیر ہے، سن 500 اور کچھ ہجری کے علماء اہل تشیع میں شیخ ابو الفتوح الرازی ہوئے ہیں، ان کی تفسیر ہے روح الجنان، شیخ ابو الفتوح الرازی، اور اس کے حواشی ہیں آقائے حاج میرزا ابو الحسن شعرانی کے، اور تہران کی چھپی ہوئی ہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت اب میں نے آپ کو کہا کہ جتنی بات کر چکا اس کے اوپر تاکہ تھوڑی چیزیں لے لیں۔ اب ان کے جز 10 اور صفحہ 35 جلد 6 ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ خلاف نیست کہ دو کس کے درغار بودن، رسول بود و ابو بکر بود۔ وہ کہتے ہیں اس امر میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ صرف دو ہی تن غار میں تھے جن کا ذکر اذ ہما فی الغار میں ہوا ہے، ایک رسول پاک تھے اور ایک حضرت ابو بکر تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، اذ ہما فی الغار کے تحت بیان کرتے ہیں، اذ یقول لصاحبہ، وہ کہتے ہیں میں گفت صاحب شرا یعنی ابو بکر و صاحب رفیق است ایجا، وہ کہتے ہیں کہ اذ یقول لصاحبہ سے مراد صرف اور صرف حضرت ابو بکر صدیق ہیں کہ وہی حضور کے صاحب و رفیق تھے، اور آقا علیہ السلام نے ان سے خطاب کیا، اور رسول درغار 6 روز بیمان، 3 روز تک، یہ تو معیت کی بات تھی، 3 روز تک رسول اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں تنہا غار میں رہے۔ اور آگے پھر یہ شیخ ابو الفتوح بیان کرتے ہیں امام محمد بن سیرین کے حوالے سے صفحہ نمبر 36 پر کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوئے، انہوں نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ اس انداز کی باتیں کی کہ جن باتوں سے یہ بو آتی تھی کہ وہ ان کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دینا چاہتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا صدیق اکبر سے افضل سمجھنا چاہتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ ان کی کچھ باتیں ہوئی جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی، یہ حدیث پاک میں آتا ہے مگر میں حوالہ اس کتاب کا دے رہا ہوں۔ اس پر فرماتے ہیں کہ جب یہ بات یہ سخن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا، انہوں نے کہا کہ تمہاری گفتگو کا غرض صرف یہ ہے کہ تم مجھے یعنی عمر فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے ابو بکر پر فضیلت دینا چاہتے ہو، سن لو خدا کی قسم واللہ کہ یک شب از ابو بکر کے شب درغار بود کہ او در صحبت رسول بود بہتر بود از ہما عمر، کہ خدا کی قسم وہ ایک رات جو ابو بکر نے مصطفیٰ کی ساتھ خلوت غار میں گزاری وہ فاروق اعظم کی ساری عمر سے ایک رات بہتر ہے۔ دوسری معروف کتاب اہل تشیع مفسرین میں سے المیزان فی تفسیر القرآن، علامہ سید محمد حسین الطباطبائی وہ بیان کرتے ہیں اس آیت کریمہ کا سارا بیان کر کے، اور وہ کہتے ہیں یہ جملہ بڑا قابل توجہ ہے، شیخ طباطبائی وہ لکھتے ہیں اذ یقول لصاحبہ کے تحت والمراد بصاحبہ هو ابو بکر للنقل القطعی، وہ
کہتے ہیں کہ قرآن کے اس حکم قطعی کے تحت اس میں ظن کی اور کسی اور سوچ کی گنجائش ہی نہیں، قرآن کے حکم قطعی کے تحت صاحب مصطفیٰ، اس سے مراد ابو بکر صدیق ہے، تو گویا ان کی صحابیت کو انہوں نے حکم قطعی قرار دیا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اس کے بعد یہ تیسری کتاب ہے تفسیر کی، البرہان فی تفسیر القرآن، سید ہاشم الحسینی النجرانی، یہ بھی قم ایران کی چھپی ہوئی ہے، جز 11واں، سورہ توبہ کی اسی آیت کے تحت، اور اس میں وہی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابا جعفر یعنی سیدنا امام محمد الباقر علیہ السلام، ان کا قول روایت کرتے ہیں تفسیر میں، وہ کہتے ہیں کہ غار میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آقا علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں دشمنوں کی سازشوں کے پیش نظر خوف پیدا ہوا، تو حضور نے متوجہ ہو کر فرمایا اپنے ابو بکر کو کہ اسکن سکون اختیار کر، لا تحزن ان اللہ معنا۔